میں شہر کے بڑے ڈاکٹر کے پاس نرسنگ کا کام کرتی تھی۔ عورتوں کو الٹرا ساؤنڈ لگوانے میں ڈاکٹر کی مدد کیا کرتی تھی، لیکن جیسے ہی ڈاکٹر لڑکیوں کے پیٹ سے کپڑا ہٹاتا تو ڈاکٹر کے چہرے پر عجیب سی چمک آ جاتی۔ ایسے ہی ایک رات میرے پیٹ میں شدید درد ہوا تو میں ڈاکٹر کے پاس چلی گئی۔ باقی عملہ چھٹی کر کے گھر جا چکا تھا۔ کلینک پر ڈاکٹر اکیلا تھا، اکیلے روم میں الٹرا ساؤنڈ کے بہانے میرے پورے کپڑے اور میرے ساتھ۔ ناظرین، ایسی کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ میرا نام عالیہ ہے اور میں گاؤں کی رہنے والی لڑکی ہوں۔ گاؤں سے 12 پاس کرنے کے بعد میں اپنی خالہ کے پاس رہنے چلی آئی۔ میرے خالو کو پہلے میرے آنے پر اعتراض تھا، پھر وہ مجھے پسند کرنے لگے۔ ایک دن خالہ کی طبیعت خراب ہوئی تو خالو نے اپنے ڈاکٹر دوست کو گھر بلا لیا۔ اس نے خالہ کو اکیلے کمرے میں چیک کیا۔ میں جب چائے دینے آئی تو ڈاکٹر مجھے گہری نظروں سے دیکھنے لگے اور اشاروں سے خالو سے میرے بارے میں پوچھنے لگے۔ انہوں نے میرا تعارف کروایا تو ڈاکٹر کہنے لگے، عالیہ کو میرے پاس کلینک کیوں نہیں بھیج دیتے ہو؟ مجھے ایک نرس کی ضرورت ہے، لڑکیوں کے الٹرا ساؤنڈ کے لیے میں اسے 25,000 دوں گا۔ ایک ماہ کے 25,000 کا سن کر میرا اور خالو کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ خالو نے فوراً حامی بھر دی اور میں نے بھی حامی بھر دی۔ میں نے کل سے ہی ڈاکٹر کا کلینک جوائن کر لیا۔ میں جب ڈاکٹر کے کلینک گئی تو وہاں پر صرف عورتوں کو دیکھ کر مجھے حیرت ہونے لگی کہ اتنے بڑے کلینک میں صرف لڑکیاں کیوں آتی ہیں، اور سب نرس بھی میری طرح جوان اور خوبصورت تھی۔ میں ڈاکٹر کے کیبن میں جانے لگی تو گارڈ مجھے جانے سے روک دیا اور کہا، جب تک ڈاکٹر صاحب اجازت نہ دیں تم اندر نہیں جا سکتی۔ میں وہیں کھڑے ہو کر انتظار کرنے لگی۔ گارڈ کال پر بات کرتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ مجھے کمرے کے اندر سے کسی لڑکی کی دبی دبی چیخ کی آواز سنائی دینے لگی۔ مجھے عجیب سا لگنے لگا کہ لڑکی کیوں چیخ رہی ہے۔ وہ بھی اس طرح۔ کچھ دیر بعد ایک جوان لڑکی اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے کمرے سے باہر نکلی۔ وہ تکلیف میں لگ رہی تھی۔ میں ڈاکٹر کے کمرے میں داخل ہوئی تو دیکھا ڈاکٹر کرسی پر ٹانگ رکھے بیٹھا ہوا ہے اور موبائل پر کچھ دے کر مسکرا رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، میں دھیرے سے بولی۔ میری آواز سن کر ڈاکٹر نے موبائل اسکرین فوراً آف کی اور مجھے دیکھ کر مسکرانے لگے۔ ڈاکٹر صاحب، وہ لڑکی روتے ہوئے کمرے سے باہر کیوں گئی ہے؟ میرے ذہن میں اب بھی وہی لڑکی تھی۔ یہ اسپتال ہے، یہاں ہر طرح کی عورتیں آتی ہیں، تم ان پر دھیان مت دو۔ آؤ، میں تمہیں تمہارا کام سمجھاتا ہوں۔ تم نے صرف اتنا ہی کرنا ہوگا کہ میرے ساتھ لڑکیوں کے الٹرا ساؤنڈ کرنے ہوں گے۔ میں لڑکا ہوں تو لڑکیاں شرما جاتی ہیں، مگر جب تم ساتھ ہوگی تو آسانی رہے گی، ڈاکٹر جی نے کہا اور میں نے حامی بھر دی، کیونکہ کام بہت آسان تھا، میں آسانی سے کر سکتی تھی۔ ڈاکٹر نے مجھے سفید نرسوں والا لباس دیا اور کہا، جاؤ واش روم میں تبدیل کراؤ۔ میں واش روم میں چلی آئی اور کپڑے تبدیل کرنے لگی۔ کپڑے تبدیل کرتے وقت مجھے بہت عجیب سا محسوس ہونے لگا۔ کپڑے تبدیل کر کے میں باہر آئی اور ڈاکٹر کے ساتھ کام کرنے لگی۔ وہ لڑکیوں کے الٹرا ساؤنڈ کرتے وقت خود ہی ان کی شرٹ اور کرتے اور ان کے پیٹ پر ہاتھ چلاتا، نرمی سے پہلے مسلتے اور پھر الٹرا ساؤنڈ کرتے۔ یہ بات مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی۔ الٹرا ساؤنڈ کرنے کے بعد لڑکی کپڑے تبدیل کرنے واش روم چلی گئی اور ڈاکٹر صاحب فوراً موبائل تھام کر بیٹھ گئے اور غور سے کچھ دیکھنے لگے۔ ان کی آنکھوں میں الگ سی چمک دکھائی دینے لگی۔ ڈاکٹر صاحب، اگلے مریضوں کو بلا لوں؟ ہاں بلا لو، میرے پوچھنے پر ڈاکٹر نے جواب دیا۔ نظریں اس کی اب بھی موبائل پر تھیں۔ جب اگلی لڑکی الٹرا ساؤنڈ کے لیے آئی، وہ کم عمر تھی، مجھ سے بھی چھوٹی۔ وہ لیٹ گئی۔ ڈاکٹر نے اس کے پیٹ سے شرٹ ہٹائی۔ اس کا گورا پیٹ دیکھ کر ڈاکٹر کے منہ میں پانی آ گیا اور آنکھیں چمکنے لگیں۔ آپ کو کہاں کہاں درد ہو رہا ہے؟ یہاں، یہاں۔ ڈاکٹر اس کے پیٹ پر دھیرے سے اپنے ہاتھ چلانے لگا۔ اس لڑکی نے معدے پر ہاتھ رکھا اور کہا، یہاں پر درد ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر نے اس کی شرٹ مزید اوپر کر دی کہ اس کا سینہ واضح ہونے لگا اور ڈاکٹر صاحب کی آنکھوں کی چمک بھی بڑھنے لگی۔ عالیہ، دوسرے کمرے میں جا کر ٹیشو لے آؤ، ڈاکٹر اس لڑکی کے سینے کی طرف دیکھ کر بولے۔ میں ٹیشو لینے چلی گئی، وہ مجھے نہیں مل رہا تھا کیونکہ اس کمرے میں سارا فالتو سامان تھا۔ میں دوسرے کمرے سے لے کر جب الٹرا ساؤنڈ والے کمرے میں آئی تو دیکھا وہ لڑکی اپنی پتلون اوپر کرتے ہوئے رو رہی تھی۔ میں سوالی نظروں سے ڈاکٹر کو دیکھنے لگی۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ مجھے اس پر شک ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر نے اس لڑکی کے سر پر ہاتھ پھیرا اور پھر وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ میرے کچھ پوچھنے سے پہلے ہی ڈاکٹر بول پڑے، یہ بچی کسی لڑکے کے ناجائز بچے کی ماں بننے والی ہے۔ میں بس وہی چیک کر رہا تھا کہ بچے کو گرایا جا سکتا ہے کہ نہیں، ڈاکٹر نے کہا، اور میں نے یقین کر لیا کیونکہ ڈاکٹر کے پاس ہر قسم کے لوگ آتے تھے۔ میں گھر جانے لگی تو ڈاکٹر نے مجھے 1,000 روپے دیے اور کہا، یہ تمہاری محنت کے پیسے ہیں۔ میں نے خوشی خوشی رکھ لیے۔ 7 بجے میں گھر واپس آ گئی۔ خالو نے مجھے برگر لا کر دیا، میں نے وہ کھایا۔ جیسے ہی میں نے وہ برگر کھایا میرے پیٹ میں شدت کا درد ہونے لگا اور میں رونے لگی۔ عالیہ، کیا ہوا ہے تمہیں؟ تم ٹھیک ہو نا؟ خالہ نے پریشانی سے پوچھا۔ میرے پیٹ پہ بہت درد ہو رہا ہے،
میں نے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا میں تمہیں قہوہ بنا دیتی ہوں۔ خالہ نے کہا مگر خالو نے منع کر دیا اور کہنے لگے اپنے ڈاکٹر کے پاس جاؤ، وہ اچھی دوائی دے گا تمہیں۔ رات کے 9 ہو رہے ہیں، خالو ڈاکٹر صاحب چلے گئے ہوں گے، وہ 11 بجے جائے گا، تم جلدی سے چلی جاؤ۔ خالو نے مجھے زبردستی ڈاکٹر کے پاس بھیج دیا۔ میں ڈاکٹر کی کلینک پہ آئی تو دیکھا سارا سٹاف جا چکا ہے۔ میں ڈاکٹر کے پاس آئی، وہ مجھے دیکھ کر کھڑا ہو گیا، مجھے ایسا لگا جیسے وہ میرا انتظار کر رہا ہو۔ میرے پیٹ میں بہت درد ہو رہا ہے، ڈاکٹر صاحب کوئی دوائی دے دیں۔ میں نے کہا تم لیٹ جاؤ، میں تمہارا الٹرا ساؤنڈ کرتا ہوں۔ ڈاکٹر نے کہا، مجھے شرم محسوس ہونے لگی مگر پھر میں لیٹ گئی۔ ڈاکٹر نے میری شرٹ ہٹا دی اور ہوس بھری نگاہوں سے میرے پیٹ کو دیکھنے لگے اور ویسا ہی کرنے لگے جیسا باقی لڑکیوں کے ساتھ کرتے تھے۔ میں گھبرا گئی اور جلدی سے اٹھی، مجھے الٹرا ساؤنڈ نہیں کروانا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے میری شرٹ ٹھیک کی مگر ڈاکٹر صاحب نے مجھے بازو سے پکڑ کر بستر پر گرا دیا اور پھر میرے ساتھ زبردستی کرنے لگے۔ ڈاکٹر صاحب چھوڑ دو مجھے، میں نے روتے ہوئے کہا، مگر اس ظالم انسان نے میری نہ سنی اور میری عزت لوٹ لی۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی اور ڈاکٹر ہنس رہا تھا۔ اس کی ہنسی مجھے غصہ دلانے لگی اور میں اسے پولیس کی دھمکی دینے لگی۔ میں تمہارے خلاف پولیس میں جاؤں گی، بتاؤں گی کہ تم نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے۔ میں روتے ہوئے کہا۔ پولیس کی دھمکی سن کر وہ ہنس پڑا اور بولا، تمہاری پہلے دن والی فلم میرے پاس ہے، اسے پوری طرح دنیا میں وائرل کرنے میں 1 منٹ لگے گا۔ وہ مجھے میری ویڈیو دکھانے لگا جو اس نے میری کپڑے تبدیل کرتے وقت بنائی تھی۔ میں رونے لگی کہ اب میں کیا کروں، اگر چاہتی تو تمہیں پوری دنیا نہ دیکھے تو ہر دن میرے پاس آ جانا اور میرے ساتھ یہ سب کر دینا تبھی، اور ہاں باقی لڑکیوں کو بھی میرے پاس تم ہی لاؤ گی، سمجھ گئی نا؟ ڈاکٹر کپڑے پہنتے ہوئے بولا۔ اس نے مجھے بری طرح پھنسا دیا تھا۔ ڈاکٹر اب ہر دن میرے ساتھ زبردستی کرتا اور باقی لڑکیوں کے ساتھ الٹرا ساؤنڈ کے بہانے یہ سب کچھ کرتا۔ 1 ماہ تک ڈاکٹر مجھے استعمال کرتا رہا، جب میں ماں بننے والی ہوئی تو مجھے چھوڑ دیا۔ تم ایسے کیسے کر سکتے ہو؟ میں تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہوں، کہاں جاؤں گی میں؟ میں اس کا گریبان پکڑ کر بولی، جو مرضی کرو مگر مجھے کل سے اپنی شکل مت دکھانا ورنہ اس دنیا سے ہی غائب کر دوں گا۔ ڈاکٹر نے کہا اور کیمرہ لگانے لگا۔ میں سمجھ گئی کہ مجھے اب اس ڈاکٹر کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ میں نے الٹرا ساؤنڈ کی جگہ اپنا موبائل چھپا کر رکھ دیا اور کمرے سے باہر نکل گئی اور دعا کرنے لگی کہ کاش آج پھر ڈاکٹر کسی لڑکی کے ساتھ زیادتی کرے۔ قسمت نے میرا ساتھ دیا اور ڈاکٹر کے پاس 3 کم عمر لڑکیاں ہی گئی، اس نے تینوں کے ساتھ زیادتی کی۔ میں نے چپکے سے اپنا موبائل ہٹا لیا اور فلم دیکھنے لگی۔ ڈاکٹر نے بے دردی کے ساتھ ان کے ساتھ زیادتی کر دی۔ میں پولیس کے پاس جانے لگی، پھر مجھے اپنے بچے کا خیال آیا کہ اس کا مستقبل کیا ہوگا، میرا کیا ہوگا، میرے گھر والے مجھے مار ڈالیں گے۔ یہ خیال آتے ہی میں نے اپنا ارادہ بدل دیا اور ڈاکٹر کو اس کے سارے کارنامے دکھانے لگی اور بولی، اگر تم نے مجھ سے شادی نہ کی تو یہ فلم چینل پر چلے گی، تم جیل جاؤ گے، تمہارا مستقبل خراب ہوگا۔ اپنے مستقبل کی بات سن کر وہ گھبرا گیا اور مجھ سے شادی کی حامی بھر دی اور ہماری شادی ہو گئی۔ شادی کے کچھ ماہ بعد ڈاکٹر مجھے بہت تنگ کرتا رہا کہ میں اسے چھوڑ دوں، مگر بچے کی خاطر میں نے ہر ظلم برداشت کیا اور پھر جب بچی پیدا ہوئی ڈاکٹر کے دل میں خود ہی احساسات پیدا ہو گیا اور وہ بدل گیا۔ اب ہم خوش ہیں، اس نے غلط کام کرنا بھی چھوڑ دیے ہیں۔